امام نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ یہ پانی اگر زمین کے اندر چلا جائے تو تم ہی بتاؤ کون ہے کہ جو اس پانی کو دوبارہ لائے گا۔ تو انہوں نے اہل بیت اطہار کا نور دیکھا، ان کو سکون ہوا، اور سارے نور دیکھ رہے ہیں۔ ایک نور دیکھا جو قیام میں ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس میں تمام انبیاء کے خصوصیات، اس آساس سے میں پانی کے چشمے بھی جاری کر سکتا ہوں، اسی آزاد سے میں دودھ کی نہریں بھی چلا سکتا ہوں، اور اسی آزاد سے میں لوگوں کو کھانا اور دسترخوان جنت سے منگا کر کھلا سکتا ہوں۔ یہ تو فرزند جناب امیر کائنات ہیں کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، سورج کو واپس لوٹا سکتے ہیں، درخت کو بلا سکتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں پر سنگریزے ہیں تو وہ بھی۔ میں نے پوچھا کون؟ توازی مہمان۔ میں گھبرا گیا، پہلے کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اوپر سے مہمان بھی آ گیا۔ اور میں جس نے ان کی امامت اور ان کی قیام کو جھٹلایا، گویا کہ اس نے میری نبوت کو جھٹلایا۔ صاحب یہ تو وہ معجزاتی بچپن جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا آپ نے بیان فرمایا، میں چاہوں گا کہ کچھ ان کی منفرد خصوصیات اور القابات کے جو معنی اس کی کتاب میں بتائے گئے ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالیے آپ۔ جی، القابات تو بہت زیادہ ہیں جی، امام کے بہت زیادہ القابات ہیں، جیسے حجت خدا، اچھا خلف مہدی یہ بھی کہا جاتا ہے، اور القائم بھی ان کے القابات میں سے ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مائے معین لقب جو ہے نا، یہ سرکار قائم آل محمد کا ہے، اور مائے معین کہتے ہیں جاری پانی، یعنی جاری چشمہ، وہ پانی کی جس سے مخلوق خدا استفادہ حاصل کرے۔ اور پھر امام نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ وہ آیت کے جس میں ارشاد فرمایا کہ یہ پانی اگر زمین کے اندر چلا جائے تو تم ہی بتاؤ کون ہے کہ جو اس پانی کو دوبارہ لائے گا تاکہ تمہاری زندگی دوبارہ روٹین اور بحال ہو جائے۔ فرمایا کوئی نہیں ہے ایسا سوائے اس کے کہ جو حجت خدا ہے، اور وہ سرکار قائم آل محمد ہے، وہ فرزند جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ ایک لقب تو یہ ہے، اس کا ہو گیا، اس کی اور تشریح ہو سکتی ہے بارہ۔ دوسرا القائم، یہ آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کہ آپ سارے قائم کہتے ہیں کھڑا ہونا، یعنی قائم وہ آدمی کہ جو کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا آپ تمام دین اسلام کے لیے قائم ہیں، کیا آپ کو قائم کہنا یہ؟ فرمایا ہم سارے قائم ہیں، لیکن لفظ القائم یہ حجت خدا کے ساتھ مختص ہے، اور وہ سرکار قائم آل محمد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام حق کے لیے قیام کریں گے، یہ امام امامت اپنی امامت کے لیے قیام کریں گے، اور ان کا قیام جو ہوگا وہ عدل الہی ہوگا، مقصد متن وہی کہ اللہ کی جو منشا ہے اس کے لیے قیام ہوگا۔ اور یقیناً یہی وہ معنی بنتے ہیں، اور اسی پہ ہم آگے چلیں گے۔ کچھ منفرد خصوصیات جو تقریباً 46 کے قریب آقا شیخ عباس قمی صاحب نے اس کتاب میں تحریر کی ہیں، میں ان میں سے چاہوں گا کہ چند پر آپ گفتگو فرمائیں۔ اچھا، اس میں سے خصوصیات میں سے اگر دیکھ لیں، سب سے پہلی خصوصیت امام کی یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا نا تو امام خانہ کعبہ کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھے ہوں گے، سفیانی خروج کریں گے، اور امام اس کے مقابلے میں جب امام کے چاہنے والے اکٹھے ہوں گے تو اس وقت ایک اعلان ہوگا کہ جو بھی امام کی اس جماعت کے ساتھ، اس لشکر کے ساتھ مل رہا ہے، اس کو گھر سے کھانا لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی نہ لائے، اس کو مشروبات لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا کہ مولا کیوں نہ لائے تو امام نے کہا کہ میں چونکہ تمام انبیاء کے خصوصیات کا حامل ہوں، لہذا اس لیے میرے پاس عصائے حضرت موسیٰ ہے، اور میں اس آزاد سے میں پانی کے چشمے بھی جاری کر سکتا ہوں، اسی آزاد سے میں دودھ کی نہریں بھی چلا سکتا ہوں، اور اسی آزاد سے میں لوگوں کو کھانا اور دسترخوان جنت سے منگا کر کھلا سکتا ہوں۔ بالخصوص جناب محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ تمام جو ہے نا آل محمد میں موجود ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ المہدی من اطرتی، فرمایا کہ مہدی میری اطرت میں ہوگا، فرمایا کہ اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، میرا جسم اس کا جسم ہے، میرا خون اس کی خون ہے، اور فرمایا میری شرافت دیکھنی ہو تو سرکار حجت کی شرافت دیکھیں، اگر میری شجاعت دیکھنی ہے تو اس کے اندر دیکھ، ان کا قیام میرا قیام ہے۔ فرمایا جس نے ان کی امامت اور ان کی قیام کو جھٹلایا، گویا کہ اس نے میری نبوت کو جھٹلایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے امام آخر کی مدد کی ہے، گویا کہ اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی مدد کی۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار قائم آل محمد ان کا وجود ہے، وہ حاضر ہیں، وہ ناظر ہیں، ہماری شادیوں میں، ہماری خوشی میں، ہماری غمی میں وہ شریک ہوتے ہیں، اور جو غریب ہے
جو استطاعت نہیں رکھتے ان کی بھی وہ مدد کرتے ہیں. اور دوسرا اگر آپ کہیں کہ اس دنیا میں کون بندہ ہے کہ جو اس بات کو نہیں مانتا، ہر بندے جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے یہ شیطان ہے. شیطان کہاں ہے؟ تمہاری ملاقات ہوئی ہے کوئی؟ تم نے دیکھا ہے؟ کبھی معانقہ ہوا؟ کہتے ہیں نہیں جی ملے تو نہیں ہے، لیکن ہے صحیح بھی کہاں ہے؟ دیکھا نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر وسوسہ ڈالتا الذی یوسوس فی صدور الناس. اگر شیطان چھپ کر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے تو کیا حجت خدا جس کو اللہ نے اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا، وہ پردہ غیب میں بیٹھ کر ہماری ہدایت بھی کر سکتا ہے. بے شک. آغا صاحب اس کتاب میں جناب شیخ عباس قمی صاحب نے کافی معجزات، تقریباً 27 کے قریب معجزات ہیں جو بیان کیے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان میں سے چند جس میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے مومنین کی ظاہراً ملاقات بھی کی، ان کی مدد بھی کی، اور ان کو کچھ روحانی وظائف بھی بتائے جو ان کی مشکلات میں. جی شاہ جی بہت اچھا سوال ہے. آپ دیکھیں اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں نا کہ وہ معجزات دیکھنے بے بہا ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. مثلا حج پہ جو ہے نا، ابن بصری کہتے ہیں میں موجود تھا، میرے ساتھ دوست بھی تھے، ایک مانگنے والا آیا. جب وہ آیا تو ہم نے کہا جی معاف کریں، جس طرح ہم کہتے ہیں. جی بالکل. تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے بڑھ گیا اور امام نے زمین سے جو چند ایک پتھر اٹھائے اور آگے ہاتھ بڑھا دیا. اس نے جیسے ہی وہ پتھر ہاتھ پر ہے وہ دعائیں دینے لگا. اب یہ لوگ کہتے ہیں ہم دوڑ کر گئے فقیر کے پاس، یہ آپ کیا دیا ہے انہوں نے، آپ اتنا دعائیں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی وہ جو ہتھیلی تھی مٹھی، ہاں اس کو کھولا. انہوں نے کہا خود دیکھ لیں، ہیرے جواہرات ہیں اتنے قیمتی قیمتی. پھر اس ایک بندے ذہین تھا، انہوں نے کہا یہ تو فرزند ہے، یہ تو فرزند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ تو فرزند جناب امیر کائنات ہیں کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، سورج کو واپس لوٹا سکتے ہیں، درخت کو بلا سکتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں پر سنگریزے ہیں تو وہ بھی ہیرے جواہرات بن سکتے ہیں. تو ہم دوڑے کہ پیچھے بھاگیں ان کی زیارت کریں. لیکن کافی دوڑنے کے بعد جو ہے نا کہ یہ کافی واقعات ہے. کافی ایک سید ہے، طالب علم ہے، بعد میں پڑھاتا رہا، نجف کی بات ہے. کہتے ہیں جو کام کرتا ہوں میں، جو کام ناکامی ہوتی ہے، جو کام کرتا ہوں میں علیل ہو گیا، بہت زیادہ میں مقروض ہو گیا، اپنے بستر پر لیٹ گیا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اتنا لاغر ہو گیا میں، جسم کانپ رہا ہے بھوک کی وجہ سے. کہتے ہیں ایک دم میرے زبان پر صلوات جاری تھی کہ باہر دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. میں نے پوچھا کون؟ توازی مہمان. کہتے ہیں میں گھبرا گیا، پہلے کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اوپر سے مہمان بھی آ گیا، اللہ خیر کرے. اس کے بعد اس کی آواز آئی کہ میں کھانے آپ کا بھی اور اپنا بھی ساتھ لے کر آیا ہوں، آپ گھبرائے نہیں. تو میں نے اجازت مانگی، اجازت دی، اندر آ گئے، امام اپنا بیٹھ گئے. اس کے بیٹھنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا. شاہ جی کیا سید لکھتا ہے کہ یہ پہلا لقمہ میں نے توڑا اور زبان پر اس کو لے گیا تو مجھے پتا چلا کہ جنت کے کھانے کا ذائقہ کیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد جب کھانا کھا لیا، باقی کھانا انہوں نے چھوڑ دیا اور کچھ چند ایک اشرفیاں بھی 100 کے 120 اشرفیاں چھوڑی. کہا اس سے کاروبار شروع کرو اور گھبراؤ نہیں، آپ سید ہو، آپ ہمارے ماننے والے ہو، تو آپ نماز جعفر تیار کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر. امام نے کہا ہے گویا کہ اس کو، اس سید ہاشمی کو نہیں، ہمارے تک بھی یہ پیغام ہے، سامعین کے لیے ہے کہ اگر آج کوئی مسئلہ ہے، بجائے جانے کے اور جھوٹے پیر فقیر ان کے پاس جانے، اب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آئے نا، اس دروازے پر آئے کہ جس دروازے پر انما یرید اللہ کا سنہری بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں آئے، تمام چیزوں کا حل ہے. تو معجزات تو بہت زیادہ ہے، میرے خیال میں اسی پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. آغا صاحب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور سے قبل جو علامات کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا کچھ ان علامات پہ بھی بات جی علامات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں سے اختصار کر کے اگر ہم دیکھیں، اس میں سے کچھ حتمی علامات ہیں، کچھ غیر حتمی ہیں، اور کچھ ثقافتی علامات ہیں، کچھ علامات ہیں جن کا تعلق مذہب سے ہے، کچھ کا تعلق اس دین اور دنیا دونوں سے. شاہ جی ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ علامات جو ہے نا اکا دکا کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتی رہتی. ان علامات کو دیکھ کر کوئی بندہ حتمی فیصلہ دیتا ہے، مثلا 2025 ہے جی، 2028 میں امام کا ظہور ہو جائے گا، امام فرماتے ہیں وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے. جو قیامت کا اور امام کے ظہور کا یہ ہاں سوائے خدا کے اور کوئی بھی نہیں جانتا. بے شک بے شک. تو یہ علامات. اس کے علاوہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ علامات غیر حتمی، لوگوں کی زندگی سے نماز ختم ہو جائے گی، لوگ نماز کو اہمیت ہی نہیں دیں گے،
بے جا ایسے ہی فضول میں نماز قضا کر دیں گے۔ اور دوسرا معصوم فرماتے ہیں علامات میں سے یہ ہے کہ انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جی، قاتل کو نہیں پتا میں کیوں مار رہا ہوں، اور مقتول کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس دور میں قاری قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کا قرآن حلق تک ہوگا، حلق کے نیچے نہیں جائے گا۔ قرآن سر کے لیے پڑھا جائے گا، تمغے دینے کے لیے پڑھا جائے گا۔ قرآن پڑھا جائے گا، ظاہری طور پر قال رسول اللہ ہوگا، قال اللہ تعالی ہوگا، لیکن تنہائی میں بدکاری ہوگی، گناہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا مساجد بہت بڑی ہوں گی، خوبصورت مساجد ہوں گی، لیکن نمازی وہاں نہیں ہوں گے، نمازیوں سے خالی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مجمع بہت زیادہ ہوگا، لیکن روحانیت سے خالی ہوگا، ان کے دل روحانیت نہیں ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ علامات میں سے، سرکار کی علامات میں سے ایک ہے کہ جو عمرہ طبقہ ہے وہ حج کو جائے گا لیکن تجارت کے لیے جائے گا، اور جو متوسط قسم کے لوگ ہیں وہ حج کو جائیں گے لیکن وہ ریاکاری کے لیے جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہوں گے کہ یہ حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، جھوٹی گواہی دی جائے گی، اس کے لیے پیسے کے لیے گواہی دی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ علامات ظہور سرکار قائم آل محمد میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ ہمارے ممبروں پر چھوٹے اور نابالغ بچے آ کر دین اسلام بتائیں گے، لوگوں کو حلال و حرام بتائیں گے، اور وہ بچے کہ جو خود حلال و حرام نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہ ظہور سے پہلے کی علامات ہے کہ بھیڑیے علماء والا لباس پہن کر آ کر مال دنیا اکٹھا کر رہے ہوں گے، ان کا مقصد جو ہوگا وہ دین سے کھلواڑ کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ مظلوم ہر وقت اپنے لیے دعا کریں گے، موت کی دعا کریں گے، جینا مشکل ہوگا، مرنا آسان ہوگا۔ امر بالمعروف واجب تھا، لوگ امر بالمعروف نہیں کہیں گے، نہیں کریں گے، نہی عن المنکر برائی سے روکنا چاہیے تھا لیکن کوئی نہیں روکے گا، سب خاموش مسئلے ہاتھ کریں گے اس کو۔ ایک بندے کا پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ظالم ہے، لیکن کوئی اسے ظالم کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس دور کے جو حکمران ہوں گے، وزیر ہوں گے، وہ خائن ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، اور یہ پانی کی جگہ شراب لے لے گی۔ فرمایا اس وقت ایک لشکر سفیانی کا خروج ہوگا، وہ بہت ہی بے تحاشا بے رحم ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ ظلم کریں گے، اور اس ظلم کی داستان کافی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اعلان کریں گے کہ جس بندے کا نام علی، فاطمہ، حسن، حسین یا عباس ہے، اس بندے کا سر قلم کر کے میرے پاس لیں، 1000 اشرفی اس کو انعام ملے گی۔ اور اس دور میں یہ نام رکھنے حرام ہوں گے، حالانکہ ظاہری طور پر وہ اعلان جو کریں گے وہ ایسے لگے گا یہ بہت بڑے معاہدہ ہیں، یہ بہت بڑے دیندار ہیں، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بددین ہوں گے۔ فرمایا اس کی کبھی بات نہ ماننا، اور اب کبھی نصرت کے لیے ہاتھ نہ بڑھانا۔ وہ پیسے کے ذریعے لوگوں کو بلائیں گے، حالانکہ ان کے گھروں میں موسیقی کا سارا سامان پڑا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم امام کی سپاہ میں شامل ہوں تو دعائے فرج پڑھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اور اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے مددگاروں جان نثاروں میں شامل فرمائے۔ آپ سے میں اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چاہے پھر گو زندگی تمام، اے میرے امام، اے میرے